بیٹھنے والے حضرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی اقم الصلاة لذکری۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اقم الصلاة لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ ذکر مطلب یاد، میری یاد کے واسطے نماز قائم کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے مہینے کی اب صرف 2 نمازیں ہمارے لیے باقی ہیں، ظہر اور عصر۔ مغرب جو ہے وہ شوال کی ہوگی، 30 دن رمضان کے مکمل ہو جائیں گے۔ عصر کے بعد مغرب سے جو پہلا آخری وقت جو ہوتا ہے، یہ رمضان کا آخری وقت ہے۔ جیسے ہی افطار کریں گے وہاں سے سورج غروب ہو جائے گا، اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا مغرب سے۔ تو مغرب کی جو نماز ہے وہ رمضان میں نہیں ہے آج کی، اب صرف 2 نمازیں ہماری باقی رہ گئی۔ تو ان 2 نمازوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، جیسے اللہ نے فرمایا نماز میری یاد کے لیے پڑھا کرو، قائم کرو۔ تو اللہ کی یاد نماز میں ہونا چاہیے، مگر ہم غور کر کے دیکھیں ہماری نمازوں میں اللہ کی یاد بہت کم ہوتی ہے۔ ہمیں یاد ہمارا گھر، دکان، آفس، کاروبار، بیوی، بچے، پتہ نہیں اور کس کس کے ذہنوں میں کیا کیا چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ یاد آ رہے ہوتے ہیں، مگر پوری نماز میں اللہ یاد نہیں آتا الا ماشاء اللہ۔ مگر اللہ فرماتے ہیں نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو پوری کی پوری نماز شروع سے لے کر آخر تک جو ہے، یہ پوری نماز اللہ کا ذکر ہے، سب سے بہترین ذکر، کہ شروعات سے لے کر سلام پھیرنے تک ہر لفظ جو اس کے اندر بولا جائے گا وہ اللہ کا ذکر ہے، مگر اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، خیال ادھر ہمارا نہیں آتا، کیونکہ ہم جو الفاظ بول رہے ہوتے ہیں اس کا معنی مطلب ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ وہ ایک دوسری لینگویج ہے، عربی زبان میں ہے اور عربی ہمیں آتی نہیں، تو اب وہی جب زبان اسی میں پڑھنا ہے عربی ہی میں، تو اب جو الفاظ رٹ لیے ہیں، اب اسے رٹے رٹائے الفاظ جیسے بائی ہارٹ ہو گئے، یاد کر لیے، تو اب اس کو جیسے یاد ہے ویسے پڑھ رہے ہیں۔ معنی اور مطلب اگر معلوم ہوگا، جیسے اب ہم بول رہے ہیں ہر لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، تو آدمی غور سے بھی سنتا ہے، سمجھتا بھی ہے۔ جو الفاظ ہم ایسے بولنے لگ جائیں جو سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو آدمی توجہ بھی نہیں دیتا، اور جو سنتا ہے سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اسی لیے ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے جو سورہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تقریباً سورہ زلزال تک 15-20 تقریباً 15 سورتیں ہم نے اس کی تفسیر کی، تاکہ اس کا ترجمہ، معنی، مطلب سمجھ میں آتا رہے۔ پڑھنے والا جب بھی کوئی سورہ انہی میں سے پڑھیں گے عام طور پر، تو معنی اور مطلب سمجھ کر اس کی طرف دھیان رکھ کر پڑھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر اللہ کیا بول رہے ہیں اور ہم اللہ سے کیا بول رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ آج آخری دن ہے، تو اس میں اب بقیہ نماز کے اندر جو الفاظ بولے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیل عرض کر لی جائے، تاکہ پوری نماز ذہن میں رہے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، تکبیر اللہ اکبر کو تکبیر بولتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کا معنی سب سے بڑا، بہت بڑا نہیں، سب سے بڑا۔ جو بھی آپ کی نظر میں، ذہن میں، دنیا میں کوئی بھی بڑا ہے،
کوئی بھی چیز، آسمان، زمین، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، کوئی بھی اگر بڑی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو سب سے بھی بڑا اللہ ہے۔ تو اس تکبیر کے ساتھ ہماری نماز کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ سب سے بڑے ہیں تو یقیناً ہم اللہ کے سامنے بہت چھوٹے ہیں۔ ہماری عاجزی، تواضع، انکساری، اللہ آپ سب سے بڑے اور ہم آپ کے سامنے بہت چھوٹے، اسی لیے کانوں پر ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ باندھ کر، ایک مجرم کی طرح، ایک حقیر، فقیر، کمزور آدمی کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، مگر اللہ کے دربار میں ہم خوشی خوشی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم بہت چھوٹے ہیں۔ اب جیسے ہی تکبیر باندھی تو فوراً جو پڑھتے ہو کیا ہے؟ ثنا۔ ثنا بعض لوگ اس لفظ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم۔ ثنا نام ہے، وہ جو آگے ہم پڑھتے ہیں اس پڑھنے کی جو تسبیح ہے، ایک دعا ہے، اس دعا، اس تسبیح کا نام کیا ہے؟ جیسے التحیات، اس کے اندر پہلا لفظ بھی التحیات ہی ہے، اس کا نام بھی التحیات، یا اس کا اصل نام ہے تشہد۔ التحیات کا اصل نام ہے تشہد۔ اب وہ تشہد ذرا اکثر لوگوں کو بولنا آتا نہیں، اب وہ معلوم بھی نہیں ہے، اس لیے التحیات ہی نام رکھ دیا اس کا۔ ثنا میں کہیں ثنا کا لفظ نہیں ہے، اس کا نام ہے ثنا، اللہ کی تعریف۔ تو اس لیے تعریف کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب یہ ثنا، اس پوری تسبیح کا نام ہے ثنا۔ کیا بولتے ہیں اس کے اندر؟ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، آپ کے اندر کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری کسی قسم کی نہیں ہے۔ آپ اے اللہ، اللہم اے اللہ، سبحانک ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ آپ ہر قسم کی کمزوری سے کیا ہیں؟ پاک، مطلب پاورفل ہیں آپ، طاقتور ہیں آپ۔ جیسے ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، سبحانک اللہم، اللہ آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وبحمدک، اور آپ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، ہر نعمت پر جو آپ نے ہمیں نماز میں کھڑا کر دیا، آپ کی عبادت میں جو لگا دیا، آپ کی تعریف ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں میں سے ہمیں چن کر یہاں بلا لیا، آپ کے لیے تعریف ہی تعریف ہے۔ وبحمدک وتبارک، اور بہت برکت والا ہے، اسمک آپ کا نام، اب اسے ملا کر پڑھتے ہیں تو اسم مل جاتا ہے، وتبارک اسمک، اصل میں یہ تھا وتبارک اسمک، اور آپ کا جو نام ہے نا اللہ، یہ بہت برکت والا نام ہے، اتنا برکت والا کہ نام اللہ کا تو ہے ہی برکت والا، جس چیز پر وہ نام پڑھ دیا جائے وہ چیز بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ جانور اگر اللہ کے نام کے بغیر کٹے تو وہ حرام ہوگا، کھا نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے۔ اگر ذبح کے وقت میں اللہ اکبر بول دیا گیا، حلال ہو گیا۔ اتنا بابرکت نام اللہ کا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا وہ حلال ہو جاتا ہے، اور جس پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح نہ کیا گیا وہ حرام ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نام بہت بابرکت ہے۔ وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام جو ہے نا بہت برکت والا ہے۔ وتعالی، اور بہت بلند ہے، جدک تیرا مقام، تیرا مرتبہ،
اللہ کے لیے جب جد کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوگا مقام اور مرتبہ. وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور اے اللہ آپ کا مقام اور مرتبہ تعالی بہت بلند، علو بلندی کی طرف اشارہ. وَلَا إِلَٰهَ، اور کوئی خدا نہیں ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں. جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. اب اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ ولا الہ غیرک، اے اللہ کوئی معبود کوئی خدا نہیں ہے تیرے سوا. غیرک، تیرے سوا. تو ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. اس میں کیا ہے؟ ڈائریکٹ ہم اللہ سے خطاب کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں. تو یہاں ایک چیز نوٹ کیجئے، اللہ کو جب بات کریں گے تو سنگولر میں بات کریں گے. ہم دنیا میں کسی بڑے آدمی کے ساتھ سنگولر میں بات نہیں کر سکتے کہ تو، تیرا. یہ بولنا بڑی بے ادبی ہوگی. مگر اللہ کے لیے یہ قانون نہیں ہے. اللہ کو سنگولر میں بولنا بہت پسند ہے. اگرچہ ہم اتنے حقیر فقیر چھوٹے لوگ اور اللہ اتنا بڑا، مگر اسے بولتے ہیں سنگولر میں. نبی کو سنگولر میں نہیں بولیں گے. اے نبی جی تو نے بولا، بے ادبی ہوگی. نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی. تو آپ کے لیے پلورل کا لفظ، جمع کا لفظ بولیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ہے. تو ہمارے نبی کے لیے جب کسی بھی انسان کے لیے جب بولتے ہیں تو عزت والا لفظ کیا ہے؟ جمع کا لفظ بولیں گے. لیکن اللہ کے لیے سنگولر میں اے اللہ تو، تیرا نام. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہے. اصل میں یہاں پر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے کہ ایک لفظ ہم ایسا نہ لائیں جس میں دو تین لوگ ہونے کا معنی آتا ہو. ایک ہی ایک ہے تو صرف اور صرف تو، تیرا نام. اے اللہ تو بہت بڑا ہے. یہاں بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں ہوگا، ڈاؤٹ بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں وحدانیت کا اظہار ہے کہ اللہ اتنا سنگل، اتنا اکیلا ہے کہ اسے الفاظ میں بھی جمع کا لفظ لانا اچھا نہیں. ہاں کبھی کبھار جمع کا بھی لفظ بول سکتے، پلورل کا لفظ بھی. جیسے اللہ خود فرماتے انا نحن نزلنا، کہ بے شک ہم نے قرآن اتارا. ہم یہ جمع کا لفظ ہے. میں واحد کا لفظ، سنگل کا لفظ. تو اللہ اپنے آپ کو میں بھی بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں. اب یہ ہم جب بولیں گے تو وہاں پر جلال، عزت، عظمت، کہ ہم اتنے بڑے ہیں. تو عظمت کے لیے اللہ کو کبھی جمع کا لفظ بھی بول سکتے ہیں. اے اللہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ بہت بزرگ و برتر ہیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ جمع کا لفظ. اے اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ بھی بول سکتے. دونوں جائز ہیں، لیکن ان دونوں میں بہتر سنگل کا لفظ بولنا اللہ کے لیے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کے ادب اور احترام کے ساتھ ساتھ وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. ہمارے الفاظ میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہمارے الفاظ سے بھی ہم بتاتے ہیں. اسی لیے آپ اس تسبیح میں غور کریں، سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. وَبِحَمْدِكَ، اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام سب سے بہت بابرکت ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیرا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب اگر اس میں ایک ایک لفظ پر آدمی غور کر کے یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ سے یہ ساری چیزیں بول رہا ہوں، تو بولو اس کا ذہن دکان کی طرف جائے گا، بازار میں جائے گا، گھر کی طرف جائے گا. یہ جب یہ الفاظ کا معنی معلوم نہیں ہوتا تو اللہ اکبر، اب یہاں
ایک ریکارڈر ٹیپ ریکارڈر کی طرح آن ہو جاتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کیا پڑھ رہے ہیں معلوم نہیں، بس پڑھ رہے ہیں، ریکارڈنگ چل رہی ہے، آٹومیٹک چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے دماغ نماز میں ادھر 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 گھومتا رہتا ہے۔ خیر، اب اتنا بولنے کے بعد آگے ہے تعوذ تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں آگے۔ اب قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کا حکم ہے کہ شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت چاہو، تو ہم اس کا ترجمہ پہلے بتا دیے، میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں اس شیطان سے جس کو بھگا دیا گیا، شیطان مردود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کیا قرآن پڑھنا شروع کر رہا ہوں، جو اللہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوگی، جس کا ترجمہ ہم نے پہلے بتا دیا، ہر لفظ میں ہم اللہ سے کیا بولتے ہیں اور اللہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بھی سورہ آپ پڑھیں گے اس سورے کے معنی کے اوپر غور کرتے ہوئے اللہ سے بات کریں، یا اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے بات کرتے اور باقی قرآن کے اندر اللہ ہم سے فرماتے، بات کرتے۔ تو یہ اللہ سے بندے کا ایک راز و نیاز چلتا ہے، اور اللہ ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری یہ جو شہ رگ ہے نا، اس سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں، تمہاری جان سے زیادہ قریب ہم ہیں۔ تو اس لیے اللہ ہمارے سامنے ہے اور ہم اس سے سرگوشی کر رہے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ آپ بہت برکت والے ہیں، آپ کا نام بہت بلند ہے، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ سے ڈسکس کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے آگے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں۔ عاجزی کا پہلا مرحلہ تھا ہاتھ اٹھا کر اپنی کمزوری دکھانا، دوسرا مرحلہ تھا باندھ کر کھڑے ہو جانا، تیسرا مرحلہ عاجزی کا جھک جانا، آدھا جھک گئے۔ اب یہ عاجزی کا تیسرا مرحلہ، اب یہاں جاتے ہیں اللہ اکبر بولتے ہوئے، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں، اس لیے جھک گئے سامنے۔ اب تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہاں یل پر تھوڑا توجہ دیں۔ رب العظیم، رب العظیم لوگ اکثر پڑھتے ہیں جلدی میں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، غلط ہے۔ ربی یل یہ اصل ہے کہ رب العظیم بڑا رب، رب العظیم بڑا رب، ربی العظیم میرا بڑا رب۔ یہ یل جو ہے نا ربی میرا رب، اس میں اللہ کے ساتھ ایک تعلق اپنائیت کا کہ اللہ جو ہے نا وہ میرا ہے، میرا اللہ، میرا رب، میرا پالنے والا۔ ربی یہ لمبا کھینچیں گے تو ربی میرا رب، ملائیں گے آگے ربی ال سبحانہ، وہی ہر عیب سے پاک، بڑی قدرت والا ہے۔ ربی العظیم میرا جو بڑا رب ہے، بڑا پالنے والا، جو پوری کائنات کو پال رہا ہے، یہ رب جو ہے ہر عیب سے پاک۔ کیونکہ جھک جانا یہ ہمارا عیب ہے، یہ ہماری کمزوری کہ ہم جھکتے ہیں، اللہ کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ میں جھک گیا، مگر آپ ایسی عاجزی سے پاک ہیں، آپ عاجز نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد سر اٹھاتے ہوئے ایک تسبیح بولی جاتی ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ الگ الگ الفاظ ہیں۔ سمع اللہ، اللہ سن لیا یا اللہ سن لے گا، لمن ہر اس آدمی کی تعریف کو، حمیدہ جو اللہ کی تعریف کرے گا، یعنی جو بھی اللہ کی تعریف کرے گا اللہ اس کی تعریف سن لے گا، قبول کر لے گا۔ تو تعریف کرو، یہ بولنے کا مطلب کہ جو بھی تعریف کرے گا اللہ اس کی تعریف کو سن لے گا، تو مطلب تم تعریف کرو۔ اسی لیے امام جب یہ بولتا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ تعریف کریں تاکہ اللہ ان کی تعریف سنے اور قبول کرے۔ اور وہ اب انفرادی اگر پڑھتے ہیں تو خود سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی بولیں گے، اور اس کے بعد ربنا لک الحمد،
اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے ہی لیے ہیں، سب تعریفیں تیری ہیں۔ کیونکہ ہم نے بولا اٹھتے ہوئے جو اللہ کی تعریف کرے گا اللہ اس کی تعریف سن لے گا، قبول کر لے گا، تو فوراً بولتے ہیں اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، کیا؟ ربنا لک الحمد۔ اب یہ 4 طریقے سے بول سکتے ہیں، یہ ربنا لک الحمد، بیچ میں واو لگا کر بھی بول سکتے ہیں، ربنا لک الحمد سادہ، درمیان میں واو ربنا ولک الحمد، یہ بھی بول سکتے ہیں، دونوں جائز ہے۔ تیسرا ہے اللہم ربنا لک الحمد، یہ تیسرا۔ چوتھا ہے اللہم ربنا ولک الحمد، جو آپ کو اچھا لگے وہ بول سکتے ہیں۔ سادہ ربنا لک الحمد، ذرا وہ بیچ میں ڈال دو ربنا ولک الحمد، شروع میں اللہم ڈال دو اللہم ربنا لک الحمد، شروع میں اللہم، درمیان میں وہ اللہم ربنا ولک الحمد۔ پانچواں ربنا لک الحمد، اتنا کم سے کم بولنا چاہیے، اس کے آگے آپ کی مرضی۔ اگر بہترین نماز پڑھنا چاہتے ہو، اللہ کی تعریف کر رہے ہو تو اور اچھی تعریف کرو، کم سے کم اتنا، اے اللہ آپ کی تعریف ہے، ہم نے آپ کی تعریف بیان کی، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں جو ہمارے رب ہیں، ربنا لک الحمد۔ اللہم لگائیں گے اے اللہ جو کہ ہمارے رب ہیں آپ، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ وہ لگائیں گے اللہم ربنا، اے اللہ جو کہ ہمارے رب ہیں، وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تمام تعریف بھی آپ ہی کے لیے ہے، کوئی فرق اس میں معنی میں نہیں، سب صحیح ہے۔ اب اس کے بعد اور اگر آپ سنت نفل پڑھ رہے ہیں، لمبی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اطمینان سے اسے قومہ بولتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ایک تسبیح اور پڑھیں جو اللہ کی تعریف میں بہت بہترین الفاظ ہیں، ربنا لک الحمد کے بعد ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکن فیہ، ربنا لک الحمد، اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے، مگر کیسی تعریف؟ حمدن، اے اللہ تمام تعریف، ایسی تعریف کثیرن بہت زیادہ ہے، طیبن بہت پاکیزہ تعریف ہے، مبارکن فیہ جس تعریف کے اندر بہت برکت ہے، ایسی تعریف آپ کی۔ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، یہ 4 الفاظ ایکسٹرا کریں، ربنا لک الحمد، اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، کیسی تعریف؟ حمدن، ایسی تعریف، کثیرن بہت زیادہ، طیبن بہت پاکیزہ، مبارکن فیہ جس تعریف میں بہت برکت ہے، ایسی تعریف آپ کے لیے۔ اور اگر آگے بول سکتے مبارکن فیہ کے بعد میں ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت، یہاں تک بھی بول سکتے ہیں، بہت زیادہ تعریف، یہاں تک ایک اسٹیپ ہے، ربنا لک الحمد ایک اسٹیپ، دوسرا حمدن کثیرا طیبا مبارکن فیہ دوسرا اسٹیپ یہاں تک، تیسرا ہے مبارکن فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت، اور ایک اس کے بعد ہے ما دامت السماوات والارض، اے اللہ یہ جو بہت زیادہ تعریف، بہت برکت والی جو تعریف آپ کی تھی، آسمانوں بھر کر آپ کی تعریف، زمینیں بھر کر آپ کی تعریف، یہ تو ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ آسمان زمین کے علاوہ اور کیا کیا ایسی جگہ ہیں، وہ ساری چیزوں میں آپ ہی کی تعریف بھر، اتنی بڑی تعریف ہے، ملء ما شئت، جو بھرنا چاہے آپ وہ سب بھر کر آپ کی تعریف ہے، اور کب تک یہ تعریف اب کی نہیں ہے، ما دامت السماوات والارض، آسمان اور زمین جب تک رہے تب تک آپ کی تعریف ہوتی رہے، اتنا بہترین تعریف کے جملے ہیں، اگر یہ تسبیح پڑھ لیں واقعتاً نماز میں جان پڑ جائے گی۔ اللہ کی تعریف اس طریقے سے کرتے ہوئے
آگے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، اور زیادہ عاجزی سجدے کے اندر چلے گئے، اس سے آگے اور عاجزی نہیں ہو سکتی کہ اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیا۔ اب وہاں کہتے سبحان ربی الاعلی، میرا بڑا بلند جو رب تھا، پہلے بولے ربی العظیم بڑا رب، ربی الاعلی بلند رب، کیونکہ ہم بہت پستی میں چلے گئے، نیچے چلے گئے نا، تو اللہ کے لیے بلندی کا لفظ اپوزٹ، اے اللہ ہم بہت پستی میں نیچے کی طرف ہیں، ربی الاعلی میرا بہت بلند جو رب ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہی اللہ اکبر بولتے کھڑے ہو گئے، ہر جگہ یہی چیز، ہم ثنا تو نہیں پڑھتے، پورا ہو گیا۔ التحیات میں آتے ہیں تو یہاں تشہد جو پہلے پڑھتے، اتنا پڑھنا واجب ہے، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہاں تک تو پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے۔ پڑھتے کیا اس کے اندر؟ اللہ کے ساتھ کچھ باتیں ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مختصر یہ ہے کہ اللہ میری زبانی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ سب آپ کے لیے، یعنی جو بھی میں زبان سے تعریفیں کروں وہ تمام تحیات، ہدیے، تحفے، تعریف کے جملے للہ، وہ سب اللہ کے لیے، والصلوات، اور جتنی عبادت میری بدن سے جسم سے ہوگی وہ ساری جسمانی عبادتیں بھی آپ ہی کے لیے، والطیبات، اور پاکیزہ مال جو ہم خرچ کریں گے وہ بھی آپ ہی کے لیے، زبانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی جی آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں نبی جی آپ کے اوپر۔ السلام علینا، اور ہم سب پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان تمام نیک بندوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو دیکھو ہم یہاں ہیں کہ نہیں ہیں، اگر صالح نیک بن کر رہیں گے تو تمام اللہ والوں کی دعاؤں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ نماز میں صالحین کے لیے دعا ہر نمازی کرتا ہے، ہر اللہ والے جتنے بھی دنیا میں جہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے دعا آٹومیٹک ہوتی ہے، السلام علینا، ہمارے اوپر سلامتی ہو، یہ جو موجود ہیں ان کے اوپر، اب جو نہیں ہے وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے جتنے نیک بندے جہاں جہاں بھی ہیں سب کے اوپر سلامتی ہو۔ بڑی پیاری دعا ہے تحیات کے اندر۔ اس کے بعد اتنا پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں ان محمدن کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، عبدہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، دو چیزیں، اللہ کے بندے بھی ہیں اللہ کے رسول بھی ہیں، اتنا پڑھنا واجب۔ اب اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اولاد، خاندان، جتنے سید ہیں دنیا میں ان تمام سیدوں کے اوپر رحمت نازل فرما، درود نازل فرما۔ یہ آل محمد کا مطلب جتنے بھی سید خاندان کے ہیں ان کے سب کے لیے اسپیشل دعا، عباد اللہ صالحین میں وہ بھی آ گئے مگر نبی کی آل ہے تو اسپیشل خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے رحمت کی دعا کی جائے گی، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر جیسے نازل فرمائی، ان کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر نازل فرما۔ انک حمید مجید، اے اللہ آپ بڑی تعریف والے اور بڑی بزرگی والے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد،
اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے، ان کی آل میں برکت دے، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں برکت دیا ویسا ان کی اولاد میں برکت دے۔ وہی دعائیں ہیں کہ قیامت تک نبی کی نسل چل رہی ہے، ماشاءاللہ برکت، اللہ برکت دے۔ انک حمید مجید، بے شک آپ بڑی تعریف والے ہیں اور بڑی بزرگی والے ہیں۔ یہاں تک نبی کے ساتھ خاص ہوا، پہلے تمام بندوں کے لیے تھا وعلی عباد اللہ الصالحین، اب اس کے بعد اپنی گواہی پیش کیے، اب اس کے بعد نبی کے لیے خاص دو درود پڑھے گئے، اب اس کے بعد اپنے لیے خاص پرسنل دعا ہے۔ آخر نماز میں بندہ اپنے لیے اسپیشل دعا کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ بے شک میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہوں، ظلمت نفسی، اپنے آپ پر میں نے ظلم کیا ہے، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم، بڑے بڑے گناہ، چھوٹے موٹے ہر قسم کے گناہ کر بیٹھا ہوں، ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، بڑے بڑے گناہ میں نے کر لیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے میں ایسا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور میرے گناہوں کو آپ کے سوا کوئی بخش بھی نہیں سکتا، میں بڑا گنہگار اور معاف آپ ہی کریں گے، ولا یغفر الذنوب، اور گناہوں کو معاف نہیں کرتا کوئی بھی الا انت، مگر آپ معاف کریں گے، آپ بڑی قدرت والے۔ شروع سے اسی لیے تو تعریف کرے آپ کی کہ آپ بہت بڑے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، آپ بڑے ہیں، فلاں فلاں، جو ہر جگہ تعریف کرتے آئے، کیوں؟ اسی لیے تاکہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ سے آخر میں یہ چیز، لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی، تو کیا کر، معاف کر، اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی، اور میرے اوپر رحم فرما دے، معاف کر اور رحم کر، اس کا مطلب یہ جتنے غلطیاں ہو گئی نا اسے معاف کر، ڈیلیٹ کر دے، اب رحم فرما، اب باہر نکلوں تو نعمتوں سے نواز، کھلا پلا، رزق میں برکت دے، عزت دے، ہمیں عزت سے نواز، گنہگار بندہ گناہ لے کر آیا، معاف کر، ورحمنی، اور مجھے نعمتوں سے نواز۔ اسی لیے نمازی بندے کو لوگ دیکھتے تو سلام کرتے، السلام علیکم، اور وہاں بول کے کیا ہے نماز میں، اللہ میں بہت ظلم کر کے آیا، میں بڑا گنہگار بندہ، پاپی بندہ، ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، لیکن اس گنہگار کی عزت اللہ اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ جو نمازی بندہ ہوگا لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، آپ ہمارے واسطے دعا کرو، اور یہاں اندر آ کے بولتے ہیں اللہ میں بڑا گنہگار۔ اللہ کی جو بندہ دعا کرتا قبولیت دیکھیے، نمازی کی بڑی عزت ہوتی ہے، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کیونکہ بے شک آپ ہی، انک بے شک آپ ہی، انتن آپ ہی تو ہیں، الغفور معاف کرنے والے، الرحیم رحم فرمانے والے۔ یہ اپنا پرسنل معاملہ تھا، یہاں اور کوئی دعائیں اگر مانگنا چاہیں عربی میں اپنی ضرورت کے حساب سے یہاں مانگ سکتے ہیں، لمبی دعائیں کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اگر کسی کے لیے شادی بیاہ کا کوئی مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور جو دعائیں آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یہاں پر اجازت ہے، کیونکہ دعا ہی کا موقع ہے، لمبی دعائیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نماز کے بعد دعا کرنے کا مسئلہ لوگوں میں بہت مختلف ہی ہے۔ عرب والے دعا نہیں کرتے نماز کے بعد، کیوں؟ کیونکہ وہ اتحیات میں پوری دعائیں کر لیتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارا تو ٹیپ ریکارڈر ہے نا، وہ جتنا فٹ ہے اتنا پڑھتے ختم، اس کے بعد دعا کرو حضرت، الگ سے پھر دعا کی ضرورت پڑتی ہے، وہ دعا نہیں کرے تو بھی لڑایا، کیا حضرت دعا نہیں کر رہے، ارے اللہ کے بندے اتحیات میں آخر میں کیا کرے، وہ تو کرے، اب چھٹی، السلام علیکم السلام علیکم، نکلو باہر جاؤ، بات ختم۔ اتحیات کے آخر میں دعائیں ہی تھیں، سمجھ میں نہیں آیا نا، دعا نہیں کرے حضرت تو آخر میں تمہیں کیا کرے، دعا ہے، آٹومیٹک دعا ہوتی ہے اس کے اندر، اور وہاں اگر ضرورت کے حساب سے جیسا موقع ہوگا ویسی دعائیں وہاں کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آنا چاہیے، عربی میں آنا چاہیے،
حدیث کی دعائیں، قرآن کی دعائیں موقع محل کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ بہرحال اتنا ہونے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو اور رحمت ہو۔ کس کے اوپر؟ ادھر جتنے بھی ہیں سب کے اوپر، کوئی نہیں ہے تو فرشتے تو ہیں، اور ادھر السلام علیکم، فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل لکھ لو، نماز پڑھ کے آؤ باہر، السلام علیکم السلام علیکم، ان کو تھوڑا گواہ بناتے ہیں، خالی گناہ لکھتے رہتے ہیں ہمارے، یہ بھی تو لکھو السلام علیکم، ٹھیک ہے ہم نے دیکھا لکھ لیا۔ ان سے بھی کہتے ہیں گناہ ڈیلیٹ کرو، میں نے اللہ سے معافی مانگی ابھی ابھی، ٹھیک ہے مٹا دیتے ہیں، سمجھے؟ ان سے بات ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندے بیٹھے ہوئے ان سے بھی سلام کرتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں، نماز سے باہر نکل گئے تو اب بولو شروع نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک کہیں پر بھی بھٹکنے کا کوئی راستہ ہے؟ باہر جانے کا، نماز سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ ہے کہ بندہ اگر سمجھ رہا ہر لفظ قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم، آیتیں کیا پڑھ رہے ہیں، تسبیح کیا پڑھ رہے ہیں، اگر یہ ذہن میں رہا نا، اسی کو کہتے ہیں نماز اللہ کے ذکر والی نماز، پوری جگہ بندہ۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، تیر لگ جاتے تھے، نکال دیا جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا، سانپ گر جاتا تھا، لوگوں کو بھیڑ لگ جاتی، شور مچ جاتا، لیکن نمازی کی نماز میں خلل نہیں آتا، کیونکہ وہ جو ہے نا یہاں نہیں رہتے تھے، وہ وہاں رہتے تھے، کہاں؟ اللہ سے بات چیت کرنے میں۔ اس لیے نبی نے فرمایا معراج المؤمن، نماز کیا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ جیسے میں اللہ کے پاس جا کے بات کر کے آیا، تم یہیں کھڑے کھڑے اللہ سے بات کر رہے ہو، مگر ہمارا تو خیال یہ کہ وہ ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے اور ہم بیوی سے بات کر رہے ہیں، فرینڈ سے بات کر رہے ہیں، نماز کے بعد جا کے کیا بولنا، کیا کرنا، میچ میں کیا ہوا کہ IPL کیا چل رہا کہ، یہ خیال رہا تو نماز میں جان کہاں آئے گی؟ تو یہ سوچ کر اگر بندہ اللہ کی طرف دھیان لگا کر اگر پڑھے نا، 2 رکعت نماز ایسی جاندار ہوگی نا، اللہ کی قسم۔ صرف نماز میں ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، دعا بھی ہے، درود بھی ہے، A to Z پوری ضرورت کی چیزیں اس کے اندر، اپنی عاجزی ہے، ہماری تواضع ہے، انکساری ہے، اللہ کی حمد ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے، اللہ کو معافی مانگنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اور اللہ سے رحمت لینا، برکت لینا، مال لینا، دنیا لینا، آخرت لینا، سب چیزیں نماز میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے بڑی پیاری عبادت اللہ نے دن میں 5 مرتبہ رکھا کہ کثرت سے اس کو پڑھا کرو اور مجھ سے یہ چیزیں لے لیا کرو۔ بہرحال جتنی نماز کی ضرورت کی چیزیں تھی تقریباً میں نے تمام ضرورت کی چیزیں عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان چیزوں پر غور کرتے ہوئے، معنی اور مطلب پر دھیان دیتے ہوئے، اب دیکھیں جو اتنا اس کے اوپر توجہ لگائے گا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس کی نماز اتنی اچھی ہوگی اور خوبصورت ہوگی، اور اسے نماز میں مزہ بھی آئے گا، پڑھنے کو دل چاہے گا کہ اور 2 رکعت اللہ سے بات کر لوں، اور ایک 5 منٹ اللہ سے بات کر کے آتا ہوں۔ اب جس کو یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، سلام پھرتی بھاگ، ایسا بھاگتا یار کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا، چلو نکلو بھاگو یہاں سے، فرض پڑتی بھاگ، سنت نفل پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر انٹرسٹ آ رہا ہوتا نا، جیسے موبائل کا آتا ہے تو 1-2 ویڈیو سوچتے کہ ابھی ایک ساتھی کہتے تھے کہ ٹائم دیکھنے کے واسطے موبائل اٹھایا اور ٹائم کتنا ہو گیا معلوم ہی نہیں رکھنے تک، موبائل پھر دوبارہ رکھنے تک صرف ٹائم دیکھنے لیے تھے، اب موبائل جو آن کیا، ویڈیو دیکھنا شروع کیا، 12-1-2 بج گئے، ٹائم نہیں دیکھا، مگر پوری ویڈیو دیکھتے دیکھتے ٹائم ختم ہو گیا۔ اتنا مزہ جو آتا نا، تو یہی مزہ اگر یہاں آ رہا ہوتا تو سنت بھی پڑھتے، نفل بھی پڑھتے، اور بار بار آدمی نماز پڑھتا۔ یہ مزہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ صرف فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سوچ کر سمجھ کر اللہ سے گفتگو کرنے، بات چیت کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔